نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. زینت مسند صدارت، خواجہ خواجگان، یادگار اسلاف، محبی و مخلصی جناب فقیر میاں محمد سیفی حنفی ماتریدی دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت پیر طریقت راہبر شریعت شیخ المشائخ جناب محمد امجد ظہیر صاحب المعروف وکیل صاحب مدثر العالی، حضرت علامہ صاحب درد مخلص اہل سنت جناب مولانا محمد حامد سرفراز صاحب مدثر العالی، قبلہ آل نبی اولاد علی حضرت پیر طریقت جناب پیر محمد ابو بکر نقوی صاحب، جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلبہ، جب بھی محترم المقام میاں صاحب کی محفل میں شرکت کا موقع نصیب ہوتا ہے تو دل سے یہ دعا نکلتی ہے، مولا ان کے اس فیضان کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرما. ہزاروں لوگوں کی قسمت بدلی. میں ابھی محترم سرفراز صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ کہ اللہ کریم نے ان کو صدق نیت عطا فرمائی ہے اور اس کا یہ فیض ہے. چور ڈاکو اعلیٰ عہدوں پہ فائز دنیا کی طرف جانے والے لوگ، ان کو یوں ٹرن لگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب کی پیاری محبت اور میرے محبوب کی سیرت طیبہ کا فیض لے کر دنیا میں اس فیضان کو عام کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمیشہ اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے. عزیز طلبہ، میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ محبوب ہے جس کو اللہ رب العزت نے امیین میں مبعوث فرمایا، اور میرے کریم محبوب کے فرائض نبوت میں یہ چیز شامل فرمائی کہ میرا یہ کریم محبوب لوگوں کو قرآن کی آیات کی تلاوت سناتا ہے اور ان کے دل کا تزکیہ فرماتا ہے. دل کو پاک صاف فرما دینے کی شان اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور مزید فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن و حکمت، قرآن و سنت کی انہیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے لوگ، میرے کریم محبوب نے آ کے دلوں کی دنیا بدل دی، انقلاب برپا کر دیا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو اس وقت موجود نہیں تھے نا،
تا قیام قیامت آنے والے لوگوں کے لیے بھی میرے محبوب کا یہ فیضان عام ہے اور جاری و ساری ہے۔ اور اس کا طریقہ سلسلہ مشکات نبوت سے یہ جو لائٹیں نکلیں، روشنیاں، اللہ کریم نے ان کو یہ دوام بخشا، ان کو یہ شان بخشی کہ اولیاء کرام کے سینے پر وہ آفتاب نبوت کی کرنیں منعکس ہوئیں، اولیاء کے سینے روشن ہوئے، اور یہ فیضان انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ عزیز طلبہ، جس کتاب کی تعلیم کا آج آپ نے شرف حاصل کیا، اسے اپنے سینے میں سمایا، یہ وہ نصاب ہے جو دنیا کی کسی یونیورسٹی نے مرتب نہیں کیا۔ یہ امریکہ، برطانیہ اور رشیا بڑی بڑی یونیورسٹیاں اپنے اپنے نصاب مرتب کر رہی ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس نصاب کو اپنے سینے میں سمایا جو نصاب میرے رب نے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور وہ کتاب اللہ کا نصاب ہے۔ میں بعض اوقات یہ کہتا رہتا ہوں کہ کوئی آدمی ایک نیزہ پھینکے، کوئی گویا ہندوستان میں گانا گا کے آئے تو ہمارا میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے، ایئرپورٹ کے اس کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے، نوجوان نسل کی توجہ ادھر مبذول کرائی جا رہی ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ قرآن کو سینے میں سمانے والوں کی عزت افزائی بھی کی جائے، تاکہ نوجوان نسل کو اس طرح بھی توجہ ہو۔ اور یہی کتاب انقلاب ہے جس نے دلوں کی دنیا بدلی، اور میرے کریم محبوب کے نگاہ فیض سے دنیا، ان کے دل جو پتھر کی طرح سخت تھے موم ہو گئے، نرم و نازک ہوئے، اور وہی فیضان وَيُزَكِّيهِمْ کی شان لے کر اللہ کے محبوب کے یہ غلام لوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہی فیضان ہے، اللہ کرے یہ جاری و ساری رہے۔ اور یہ وہ علوم جو میرے کریم محبوب کی تو شان یہ ہے، یہ کہاں سے علوم آئے؟ یہ جناب الہی سے یہ فیضان تقسیم ہوا۔ جس طرح علامہ محمود آلوسی حنفی فرماتے ہیں کہ سمیہ رحمتاً، کہ ہمارے محبوب کو اللہ کریم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو فرمایا، یہ نام رحمت جو عطا فرمایا اس لیے لأنہ واسطۃ الفیض الالہی علی الممکنات بحسب القوابل، کہ محبوب خدا کی ذات جناب خداوندی سے فیضان لے کر ساری خلق میں تقسیم کرنے کا واسطہ اور ذریعہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے، اور حضور کے واسطے سے واللہ یؤتی وانما قاسم، حضور قاسم نعم الہیہ ہیں، عطا کرنے والا میرا خدا ہے، تقسیم کرنے والے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ یہ فیضان بذریعہ اولیاء اب تک پہنچ رہا ہے، سینے روشن ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ وہ فیضان ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، ایک دن حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، دیدار کیا، فوضع کفہ بین کتفیہ، میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور کیا ہوا پھر شان یہ ہوئی وجدت برد اناملہ بین ثدیہ، دست قدرت کے فیضان کی ٹھنڈک محبوب فرماتے ہیں میں نے سینے میں محسوس کی۔ پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں تھا، جو کچھ آسمان میں تھا، سب کچھ میں نے پہچان بھی لیا، جان بھی لیا۔ اور دوسرے راوی اسی روایت کے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس دست خدا کی برکت یہ تھی تجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز میرے سامنے مجلی و مصفح ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ یہاں سے ہی تو ہم حضور کے علوم کو علوم کلی کہتے ہیں، تجلی لی کل شیء، یہ فیضان خداوندی سے یہ شان
میرے محبوب کو عطا ہوئی اور وہی فیضان پھر آگے تقسیم ہوا اور تا قیام قیامت آج ہم تک پہنچ رہا ہے۔ بس میری گزارش یہ ہے اللہ کریم علم ظاہر کے ساتھ آپ کو علم باطن سے نوازے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک دل روشن نہیں ہوگا نا، یامل واسفارہ کی کیفیت ہوگی۔ قلب میں محبت خدا، خوف خدا، دو نعمتیں، محبت رسول، اطاعت رسول، یہ دو نعمتیں، اور پانچویں چیز ذکر کی شان جب رب عطا کر دینا، بس سمجھو زندگی کامیاب ہے۔ جلا ملتا ہے ذکر سے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، ابھی بھی گزارش کر رہا تھا کہ بہت سارے سلسلے سیفیہ سے تعلق رکھنے والے عزیزان ارجمند میرے پاس بھی پڑھتے رہے۔ میں وہاں بھی یہ کہتا تھا، ذکر کا فیضان کیا ہے؟ میں اب قبلہ سے عرض کر رہا تھا کہ نگاہوں میں خیانت نہیں رہتی، خائنۃ الاعین، یہ کیفیت نہیں رہتی، نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، چہرے پہ تر و تازگی نظر آتی ہے۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ شان رب نے عطا کی ہے، اس پہ شکر ادا کیا کرو، اس پہ شکر ادا کیا کرو، اور اللہ کریم اس امت کی ہچکولے کھاتی ہوئی اس ناؤ کو سنبھالنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو میں گزارش کر رہا تھا، رواداری، برداشت، محبت، جذبہ، خلوص کے ساتھ میدان کارزار میں ہمیشہ اترنا ہوگا، اور انتہائی محبت و پیار کے ساتھ ان تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ بس دعا ہے اللہ کریم اہل سنت والجماعت کو اتحاد و اتفاق کی نعمت بھی عطا فرمائے، بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز بھی جیسے سٹے سیکسی صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ قبلہ محترم میاں صاحب نے ہمیشہ علماء کی قدردانی فرمائی ہے، دور نہیں کیا، قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ تو مسلمانوں، یہ جب دونوں چراغ جلتے رہیں گے، میرے کریم محبوب یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ شان بھی لے کے آئے، تعلیم کتاب و حکمت، ویزکیہم کی شان لے کے آئے۔ علماء تعلیم کتاب کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور صوفیاء تزکیہ نفس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ چراغ جلتے ہی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم وکیل صاحب کو بارہا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد اس لیے پیش کرتے ہیں، ایک تو ان کے مرشد کریم ان کی بارگاہ میں ان کے آستانے پہ تشریف لائے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بچوں کا قرآن مجید کا حافظ ہو جانا، یہ بس میرے رب کی عطا ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ایک بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا۔ تو یہ جو سلسلہ سیفیہ کا فیضان ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اللہ کرے یہ جاری و ساری رہے، اور اللہ کریم اس کو مزید ترقی بھی عطا فرمائے، اور خزانہ غیب سے امداد بھی فرمائے، خزانہ غیب سے اللہ امداد بھی فرمائے۔ بس یہی گزارش ہے، وقت کا تقاضا ہے، برداشت، حکمت عملی، رواداری، اور اپنے مشن سے خلوص، محبت اور جذبہ، حضور سید عالم کی رضا کی طلب۔ روز قیامت جب حاضری ہو، رب بھی راضی ہو، میرا مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو، اس کے علاوہ ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں، کوئی مطلوب ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔